پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے, کچھ اکنامک افیئرس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اس وقت ہمیں جوائن کیے بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, اور ان کا تعارف یہ ہے کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ کافی متحرک ہیں. خبروں کے فلو کے حوالے سے وائس آف کراچی کا ایک سلسلہ بھی انہوں نے شروع کر رکھا ہے, اور انفارمیشن صحیح پہنچا رہے ہیں. سوشل میڈیا کا آپ بھی استعمال کر رہے ہیں, بہت اچھے سے استعمال کر رہے ہیں, اور اسی طرح اور بہت سارے دیگر ہمارے دوست ہیں جو کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام اس کے اوپر کر رہے ہیں. ان میں سے ایک ہیں عبدالباسط منڈیا صاحب, ان کو میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ باسط فار بینگ ود اس آن دا شو. ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں محمد جنید, ینگ ایکٹیوسٹ ہیں, انٹرپرینور ہیں. ان سے ہم بات کریں گے آج مختلف معاملات کے حوالے, یوتھ کے حوالے سے خاص طور پر ان سے گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے باسط کی طرف چلیں گے. باسط فرمائیے, کیا صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے کالز کا سلسلہ جاری تھا, اور لوگ بڑے کاروبار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں, اور مہنگائی کی وجہ سے خاص طور پہ بڑا پریشان ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے, یا صبح 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے پریس کانفرنسز میں صرف یہ بتاتی رہیں کہ انہوں نے غلط کیا, ہم نے ٹھیک کیا, صرف یہی ہو رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ. دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ ہم کرونا کے سیشنز میں ہم نے کافی دفعہ ہم بیٹھ چکے ہیں, اور ہر بار ہمارا ٹاپک میں پہ اس طرف بھی ابھی آتا ہوں, کرونا کی مین طرف, کیونکہ مین آپ مسئلہ مین آج بھی ایجنڈا وہ نہیں یہی ہے. ہے کہ ایک تو میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کہ اللہ نے بہت کرم کیا ہے ہمارے پر, کہ ہم کمپیئرنگ ٹو ادر سٹیز اینڈ کنٹریز آف دا ورلڈ, پاکستان میں اتنا پرابلم نہیں آیا جتنا دوسری بالکل جگہوں میں ٹھیک ہے. دوسری جگہوں پہ آیا ہے. لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی کاروبار کی بات کریں تو بے شک اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کاروبار بہت افیکٹ ہوئے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اب تک گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی سولوشن ان کو نہیں مل سکا. ہاں, کاروباری جو بڑی صنعتیں ہیں ان کو کچھ رعایت انہوں نے دی ہے, لیکن ہماری میجورٹی کاؤنٹ ہوتی ہے نارمل لوگوں سے, ٹھیک ہے, جو ایک ہمارا مڈل کلاس اور اس سے نیچے والا جو طبقہ ہوتا ہے, ان کے لیے میں نہیں دیکھتا کہ اب تک کوئی ایسی انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے. یس. اور حالات بہت خراب ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ کے کراچی کے اندر اور ملک کے دوسرے علاقوں میں اس وقت اسٹریٹ کرائمس کی کیا آپ کی سچویشن چل رہی ہے سر. بالکل. تو میں نہیں سمجھ رہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ صبح 9 بجے جب چائے کا گلاس پیتے ہیں یہ لوگ, اس کے بعد جب لوگ سونے جاتے ہیں اس وقت تک پریس کانفرنس چل رہی ہے اور الزامات چل رہے ہیں, اس میں کوئی بالکل شک ٹھیک نہیں ہے. ہے. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اب اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جیسا بھی آپ نے ایک نشاندہی کر دی ایک بڑے سیریس مسئلے کی طرف, کہ اسٹریٹ کرائمز میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. دیکھیے, اب اس کراچی جیسے سوسائٹی میں, پاکستان جیسے ملک میں یہ بڑا مشکل ہے کہ اس کو کرٹیل کیا جائے, کیونکہ ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے. ابھی گزشتہ روز خبر یہ تھی کہ سعودی عرب سے بھی جو پاکستانی تھے 1.5 لاکھ کے قریب, ان کو بھی جو روزگار سے جو جی, محروم کر دیا گیا. یہ سچویشن جب ہوگی تو پھر اس طرح تو آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے, جس میں اسٹریٹ کرائم سب سے پہلے آتا ہے, ٹاپ آف دا لسٹ ہے. کیسے کرٹیل کریں گے اس کو, یہ سمجھائیں. دیکھیں, میرا جی. میرا میرا جو پلیٹ فارم ہے اس میں ہمارا جو ون آف دا مین آبجیکٹیو ہے وہ ہم سندھ پولیس کے ساتھ کام کرتے ہیں سیکیورٹی کے اوپر. وہ ہم سیکیورٹی پہ کام کرتے ہیں, اور پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے بھی سنا ہوگا, آپ کو بھی اس بات کی انفارمیشن ہوگی کہ اسپیشلی ڈسٹرکٹ ساؤتھ پولیس میں ڈیفینس آف لیفٹنٹ میں ہاؤس رابریز بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. بالکل. تو اس کے لیے اگر میں اپریشیٹ بھی کروں گا کہ کراچی پولیس ایڈیشنل آئی جی غلام نبی صاحب کے ایک انہوں کے کمانڈ کے اندر ایک انہوں نے اچھا سا ایک اسٹیپ اٹھایا, جس میں انہوں نے اسپیشل فورس واپس سے ایک متعارف کروائی, اور پوری اسٹریٹ کرائمس کے لیے, ہاؤس رابریز کے لیے انہوں نے ایک نئی ٹیم بنوائی ڈسٹرکٹ ساؤتھ پولیس میں, اور اس سے کافی چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں. لیکن میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ کرائم ختم نہیں ہوتا, کرائم ڈائیورٹ ہوتا ہے. یس. تو رہی بات جو مہنگائی کی اور جو حالات کی, جب تک یہ معاملات صحیح نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کرائم کنٹرول نہیں کر نہیں پائیں گے. کر پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اپرچونیٹیز ہمارے پاس بڑی تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہی ہیں, جب تک اپرچونیٹیز کریٹ نہیں کریں گے بالکل. تو یہ چیلنجز ہمیں رہیں گے. جنید کی طرف آتے ہیں. یس جنید, کیا دیکھیں, اپرچونیٹیز بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہیں, جی کیسے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے, کیسے اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں, یہ ذرا سمجھائیے. ابھی آپ بزنس سیکٹر میں چیک کریں اگر, تو ایکسپورٹ دیکھیں دن بہ دن انکریز ہوتا جا رہا ہے, تو چیزیں نظر آ رہی ہیں, کاٹن کے ریٹس اوپر چلے گئے ہیں, اور ہوم ٹیکسٹائلز اور ان سب چیزوں میں جو ہے بہتری آنے کی سب نظر آ رہا ہے. آپ کنسٹرکشن میں دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے کتنی ریلیف دیا ہے. ریلیف دیا بالکل. ہے سب کچھ, اور سب کچھ پائپ لائن میں آ گیا ہے. سب جتنے بزنس مینز ہیں وہ سب ماشاء اللہ
काम करने के लिए। तो एग्जीक्यूट करेंगे अगर ये प्लान तो आपको लगता है प्रॉस्पेरिटी आ सकती है? जी बिल्कुल आ जिसको सकती हम है और फोर्सी नज़र भी कर आ रहे रही है। हैं, नज़र आ रही है आपके जी ख्याल में? तो ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसको तो चलो अलाइड इंडस्ट्री को एक रिलीफ मिल गया जी इनिशियली, जी तो आप जी समझते हैं कि ये ग्रो करेगी तो खुद ब ग्रो खुद करेगी। जो इसके अनएम्प्लॉयमेंट इसके है, साथ साथ सारी चैलेंजेस। चीज़ें हैं, जैसे सीमेंट है, यस यस। स्टील है, ये सारी जितने भी बहुत सारे सेक्टर्स इससे कनेक्टेड हैं, तो वो ये सब जो है प्रोग्रेस करेंगे, नज़र ठीक आ है, रहे हैं। यंगस्टर्स कैसे एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें तो बड़ा कैपिटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ख़ासतौर पर रियल स्टेट के अंदर अगर आपको एक्सपोजर लेना है, जी कैसे यंगस्टर्स इसमें एक्सपोजर ले सकते हैं ये बताएं। इस तरीके से पहले तो वो स्टडी करें कि क्या है क्या नहीं है, नीचे से उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। और इस तरह से कि बहुत इंटरेस्टिंग फील है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो बहुत ज़्यादा स्कोप कर सकता है इसमें। बिल्कुल ठीक है, काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट स्टडीज़ के लिए करना ज़रूरी है पहले। ठीक है, और थ्रू इंटरनेट आजकल जैसे अभी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है आपके पास, आप जाके तमाम चीज़ें सर्च कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो यकीनन आपको जो है सर्च करेंगे। और फिजिकल भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ना आजकल। आप बहरिया के एग्जांपल ले लें, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी है इसका बैकग्राउंड, लेकिन फिर भी काम तो अच्छा हो रहा है, तो सीखने को बहुत चीज़ें मिल सकती हैं अगर कोई भी यंग जनरेशन इसमें इंटरेस्टेड ले। अब जैसे ARY लगून भी आ रहा है, आप देखें एक चीज़ आपके कराची में आ तो रही है ना। बिल्कुल ठीक है, तो कंपैटिटिव इन्वायरमेंट तो हो इसको गई है बिल्कुल आपके लेके चलना चाहिए, सबको इंटरेस्ट लेना चाहिए। सबसे पहले इंसान अपनी दूसरी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट ला सकता है, काफ़ी सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो आपके ख्याल में अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पर हैं, जी लेकिन स्टडीज़ के लिए ज़रूरी है। जी बस सब अब ये फरमाइए कि जैसे भी आपने कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स का मसला है, फिर ये अब कि एक तो आपका जो जोन है, जो शहर है, हाईली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा आबादी का इन्फ्लक्स हो गया है, कंट्रोल करना वैसे ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये जो सड़कों पर हम जाते हैं, जो डिस्ट्रेस हम देखते हैं, जिस तरह का ट्रैफिक देखते हैं, ये कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे मामलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। इसके ऊपर क्या करें, कैसे अवेयरनेस दें कि सड़क के ऊपर गाड़ी एटलीस्ट जो है वो चलाते वक्त जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ये कैसे सेंस डेवलप होगा, ये कब प्रिवेल करेगा, ये बताएं। देखिए, पहली बात तो ट्रैफिक का हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। ये फ़िलहाल तो मैं आपको कहूँ कि ये सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। राइट। ठीक है, उसकी वजह ये है कि आपके पास सड़कें कम हैं और गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। अब रोज़ की सिर्फ हिसाब करें कि आई थिंक हज़ारों की तादाद में स्कूटर्स जो है जो डेली बेसिस पे रजिस्टर्ड होती हैं, और शायद गाड़ियाँ भी इतनी ही होंगी। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर। तो एक आजकल जो है हमारी एक शख्सियत बहुत मशहूर हुई हुई है हमारे मुल्क के, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे नवाज शरीफ साहब, जी जी। उनकी मेहरबानी है सिंध के ऊपर कि उन्होंने कराची में एक बस लाइन का इन्होंने ग्रीन लाइन का इन्होंने जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो कि मुझे लगता है 80% से ज़्यादा वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी सिंध गवर्नमेंट के तब तक सिर्फ अनाउंस हुए हैं, मेरे ख्याल से कोई इम्प्लीमेंटेशन या ग्राउंड पे मैंने नहीं देखे। तो जिस तरह आपने देखा होगा ये एक बहुत लंबा रूट कवर करता है, ठीक है। और मेन आपका जो बिजनेस हब है उसको नियर बाई तकरीबन कवर कर लेता है, जैसे आपका बंस रोड, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, जो कराची के मेन हब है वो कवर करता है। तो जब हम इस बस का इनाग्रेशन करते हैं तो आई थिंक कि वो जो साइड है हमारी कराची का, वो दूसरा एक हिस्सा है, आपका 40 to 50% आपका ट्रांसपोर्ट में फ़र्क आ जाएगा, प्रेशर कम होगा ऑब्वियसली, बिकॉज व्हेन यू वोंट हैव, जैसे आपके पास जो बसेस हैं वो ऊपर के एक ट्रैक पे चलेंगे, नीचे आपका गाड़ी का एक वो कम होगा। और जाहिर सी बात है जो फैमिलीज़ हैं स्पेशली, या जो कारोबार वाले लोग हैं जो सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, उनको अपनी गाड़ी में जाने की या स्कूटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की वो एक अपना ट्रैक है, बाकायदा अपना अलग सिस्टम चलेगा। तो आपने जो अभी ट्रैफिक रूल्स की बात की, तो ये जब तक नहीं होगा जब तक आपके पास रोड्स नहीं होंगे। अब हम जब आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास आ रहा हूँ, 9:30 बजे का सुबह का टाइम है, स्कूल की छुट्टियाँ हैं, तो मुझे क्लिफ्टन से हैदराबाद आने में तो पौना घंटा 40 मिनट लगती है। तो जब मुझे भी जल्दी होगी तो मैं भी रूल्स फॉलो नहीं करूँगा। बिल्कुल ठीक है। अब ट्रैफिक सिग्नल पे अगर हमें 15-20 मिनट एक जगह पे लगेगी तो ऑब्वियसली बंदा यही करता है। अब यहाँ तो कोई है तो नहीं कि हमने देखा हो कि सिग्नल पे कोई आके खड़ा होकर चालान दे। चालान होते हैं लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट ज़्यादातर बाइक वालों को तंग किया जाता है। मैं अक्सर इस पे आवाज़ उठाता हूँ, बिल्कुल गाड़ी वालों को जितना तंग नहीं जितना बाइक वालों को किया जाता है बेचारों को। तो लेकिन सबसे ज़्यादा वायलेशन भी वहीं से होती है, इसका मतलब नहीं है उनको एज मिल जाएगी जी, सबसे ज़्यादा वायलेशन तो करते होती है ना। अब कानून बनाने वाले हैं, जब उनको खुद पता है कि एक छोटी सी मिसाल है कि हमने काफ़ी आवाज़ उठाई, मैंने हज़ारों की तादाद में हेलमेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक भाई एक कानून बनाना है कि पेट्रोल पंप पे बगैर हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा, उसमें क्या मसला है? जो बनाने वाले बैठे हैं उसके बाद क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ बासित के पेट्रोल पंप वालों ने एक हेलमेट लाकर तो बराबर में रख दिया था,
اور جس کے پاس ہیلمٹ نہیں تھا اس کو پہلے ٹینک کے اوپر ہیلمٹ رکھتے تھے، پھر پیٹرول ڈلوا کے وہ ہیلمٹ واپس اپنی جگہ. یہ ہمارا مزاج ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی سر ایک مثال ہے نا، ڈاکٹر امیر شیخ ڈی آئی جی ٹریفک کے آج سے کوئی 3-4 سال پہلے انہوں نے سیٹ بیلٹ کا ایک قانون پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کراچی میں اسپیشلی کروایا. بالکل. تو وہی مثال ہیلمٹ والی، جب اکثر سگنل پہ کوئی آ رہا ہوتا ہے، جب میں نے کوئی کوٹ شوٹ پہنا ہوتا ہے تو میں بھی بیلٹ ایسے رکھ لیتا ہوں 2 منٹ کے لیے، پھر نکال دیتا ہوں. مگر ایٹ لیسٹ اگر دیکھا جائے، ہم اگر اس کا اگر پازیٹیو سائڈ میں آئے تو 50% لوگ تو یوز کرتے ہوں گے. بالکل کرتے ہیں. خوف کے یار مجھے 500 کا چالان ہوگا یا 1000 کا چالان ہوگا. تو ہمیں ہمیشہ کوئی چیز امپلیمنٹ کروانی ہو تو ہم اس کی پازیٹیوٹی پہ جائیں، بھلے اس کا اگر 20% امپیکٹ بھی آ رہا ہو. بٹ جو قانون بنانے والے ہیں ان کے لیے اناؤنسمنٹ چلیے وہ تو ہم نے دیکھا سیٹ بیلٹ کو لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے، لیکن ہیلمٹ کی پابندی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے ہر دور میں. جب تک یہ ایڈمنسٹریشن اور پولیس یہ ساتھ نہیں بیٹھے گی نا، یہ معاملے کا حل نہیں ہوگا. نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر سیمی جمالی ہیں جو جناح ہاسپٹل کو دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے، میں ان سے اکثر رابطے میں ہوتا ہوں اور میں والنٹری سروس بھی کرتا ہوں. آپ یقین کریں ڈیلی بیسس اسپیشلی آن دا ویکینڈ آپ کو اکثر جو یا تو آپ کو بائک کے ایکسیڈنٹ میں لوگوں کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ ہیڈ انجریز کی ہوتی ہیں، یا اکثر آپ وہاں جائیں وہاں دیکھیں بیڈ پہ کوئی 4 سال کوئی 5 سال کوئی مہینوں سے بیچارہ پڑا ہوا کوما میں ہے، اس کے دماغ میں چوٹ آئی ہے. تو دا موسٹ ایکسیڈنٹس رپورٹڈ ایٹ جناح ہاسپٹل فار بائک رائڈرز آر ہیڈ انجریز. بالکل ٹھیک ہے. اس میں اب ہم کیا ویٹ کر رہے ہیں؟ مطلب میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کیا ان کے گھر والے جب اپنے جب جائیں، وہ بائک چلاتے نہیں ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ان کو وہ تکلیف نہیں ملے گی. ہم پچھلے 5 سال سے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایک اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے کہ آج فلاں آفیسر نے یا فلاں ایک عہدیدار نے جن کے پاس یہ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کر دیا. پنجاب میں بہت چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ لوگ. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو نیا آتا ہے وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے 2-3 اناؤنسمنٹ کر لو بس، چلو واہ واہ ہو گئی، ٹی وی پہ آ گیا، فیس بک پہ آ گیا، بھول گئے سارا. بالکل ٹھیک ہے. سسٹین نہیں کرتی وہ. آئی تھنک بیانڈ دی انٹرسٹ. یہ بات بھی آپ نے بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے صرف بریکنگ نیوز. میں نے یہی دیکھا ہے، میں آپ سے میں اوپن بات کرتا ہوں. دیکھیں کام میں سب کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن جو چیزیں غلط ہیں میں کہوں گا. نشاندہی کر رہے ہیں، ناراض ہو جائیں گے وہ. کوئی بات نہیں، غلط ہوتے تو ٹھیک ہے. یس جنید اب تھوڑی سی کام کے حوالے سے بات کریں. اب مارکیٹ میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ کہ جب پرائسز انفلیٹ کرتی ہیں نا تو اس کا امپیکٹ ہر جگہ نظر آتا ہے. وہ آپ کو ریئل اسٹیٹ میں بھی نظر آئے گا، کسی بھی بزنس میں. ایون یہ کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی شیئر خریدنے جاتے ہیں نا تو اس کے اندر بھی 2% بڑھ جاتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور پھر اب کیونکہ فائدہ تو ہمیں اس سے اٹھانا چاہیے، بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے پاکستان، لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. اور یہ جو پرچیزنگ پاور ختم ہو رہی ہے نا سائنٹیفکلی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے. کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسے ان تمام چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ لوگ کی پرچیزنگ پاور کو دوبارہ سے ریسٹور کرے. تو بہت پرابلم ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ سے دیکھیں گورنمنٹ والے جیسا آپ نے بتایا بڑے آفیشلز ہیں، وہ تو اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، کنٹرول بھی کر رہے ہیں کافی چیزیں. اور جو چیزیں جب ان کے اختیار میں نہیں ہے تو ان میں پھر تھوڑی چیزیں بڑھ رہی ہیں. آپ جیسے بھی دیکھیں ایجوکیشن بھی دیکھیں، سب فیس اور سب انکریز ہو رہی ہیں. لیکن آپ نے بتایا کہ اسٹڈیز کے حساب سے جو ہے اسٹوڈنٹس اگر اسٹڈیز میں اگر ایجوکیشن آپ کی اچھی ہو جاتی ہے تو اس حساب سے پھر اسکوپ بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ بزنس سے ہٹ کے اگر سیلری بیسس پہ بھی دیکھیں، اگر اسٹوڈنٹ اچھا پڑھا ہوا ہوتا ہے تو کافی اسکوپ کر کے کافی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب پہ جا سکتا ہے. تو اس طرح کی ساری چیزیں ہیں. اگر اسٹڈیز پہ ہی مین ایجوکیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے جس طرح کا ہے تو آگے بندہ اپنی فیکٹری یا جو بھی ہے پروجیکٹ سنبھال سکتا ہے، وہ رن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا بزنس بھی ایکسپینڈ ہو سکتا ہے پرووائڈیڈ کہ آپ کے پاس جو اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. اس طریقے سے لیبر بھی آپ کو ہے چانس ملے گا، 200 کی جگہ 400. اپروچ بھی آپ کی چینج ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ایجوکیشن آپ کو یہ چیز پرووائڈ کرتی ہے. جی اب بادشاہ اب فرمائیے کہ پہلے بھی ہم جب ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ تو اس وقت وہ تو فرسٹ ویو تھی، چیلنجز اس وقت بھی وہی تھے، لیکن آج چیلنجز پہلے سے زیادہ ہیں. سیکنڈ ویو کی بات ہو رہی ہے. لیکن ابھی حال ہی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر بھی ہم جا کر دیکھتے ہیں. میں بھی کچھ دن پہلے رپورٹنگ کے لیے تھا گراؤنڈ پہ اور میں نے دیکھا کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے اندر لوگ بالکل ایسے بیٹھے ہوئے تھے بسز کے اندر جو شہر سے باہر جا رہی تھیں. اس میں بھی نہ وہاں پہ کسی کو کرونا کے بارے میں پتہ ہے، نہ ماسک کی پابندی ہے، نہ کوئی ایس او پیز ہیں. کیسے معاملہ ٹھیک ہوگا یہ تو سمجھائیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ کیا کرے گی، کیا اتھارٹیز کام کریں گی، یہ سمجھائیے.
نہیں میں دوسرے صوبوں کی بات تو نہیں کرتا، میں سندھ کی بات کروں گا. ہمارے جو کرونا میں ہیرو بنے تھے وہ تھے وزیر اعلیٰ سندھ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے میں اس کو پولیٹیکل لوں یا میں اس کو پبلک اس پہ وہ کروں، لیکن اس میں نو ڈاؤٹ الفاظ میں لگاؤں گا. ٹھیک ہے، بٹ آئی تھنک کہ جو سیکنڈ ویو میں مجھے لگتا ہے ان کو خود کو کرونا ہو گیا. وہ آ تو گئے کہ میں نے کل ہی ان کا ایک سوشل میڈیا پہ فوٹو دیکھا، ان کی کوئی میٹنگ چل رہی تھی. مگر آئی ہیو ٹو سے کہ اس بار جو سیکنڈ ویو ہے وہ مزید خطرناک ہے. آپ کے نمبرز دیکھ لیں، وہ پتہ نہیں ڈاکٹرز کی ٹیم کہاں گئی جو پریس کانفرنس کرتی تھی روز آ کے. مطلب وہ بیسیکلی لگتا یہ تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے نمائندے آ کے کر رہے ہیں جو لوگ کہتے تھے نا. لیکن میں اس وقت کہتا تھا کہ بھائی دیکھو وہ جو بھی کرتے ہیں دے آر ٹاکنگ آن دا فیکٹس. بالکل ایسا ہی وہ بالکل، لیکن ایسا غائب ہو جانا اور بالکل ہی اب چھوڑ دینا، کیا وہ اب ڈاکٹرز نہیں رہے کیا؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا ان کی وہ ادارے بند ہو گئے جو بڑے بڑے ہاسپٹلس کے جو بڑی بڑی ہاسپٹل کو ریپرزینٹ کرتے تھے، کمیٹیوں کے سربراہ تھے، وہ غائب ہو گیا اچانک سے. کیونکہ آپ نے روڈ پہ آنا ہے، ٹھیک ہے، اب تک زیرو. آپ اگر کلفٹن ڈیفینس میں دیکھ لیں تو سب بند ہو جاتا ہے 10 بجے، ٹھیک ہے، لیکن جب کھلا ہوتا ہے کوئی ایس او پی فالو نہیں ہو رہی. آپ گلشن اقبال چلے جائیں، آپ ناظم آباد چلے جائیں، ابھی بھی آپ کو ریسٹورینٹ کھانا کھانا رات کو 12 بجے مل جائے گا. آپ کو ریسٹورینٹس کھلے ہیں وہاں پر، لوگ مزے سے بیٹھے. میں ہفتے کی رات کو بتا رہا ہوں کہ میں ہائی وے سے آ رہا تھا تو جب میں آدھے شہر میں آیا سب کھلا تھا، آدھے شہر میں بند تھا. تو یہ کون سی مطلب یہ ایک دو پالیسی چل رہی ہے. تو کہنے کا یہ کہ سیکنڈ ویو میں اگر عوام نے پہلے بھی انٹرسٹ نہیں لیا تھا اتنی ویسے بھی ذمہ داری نہیں دکھائی تھی، جو کچھ گورنمنٹ نے دکھائی تھی اس دفعہ وہ بھی اب نظر نہیں آ رہی. بالکل ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کی آلسو رسپانسبلٹی تو ہے کہ وہ اس کو وہ کرے. اب یہ بھی کل دیکھنا تھا، ریلیز نکل رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا کہ زیرو ایس او پیز کی پابندی اوپنلی وائلیشن ہو رہی تھی، کوئی اسٹیٹمنٹ کوئی کچھ نہیں جاری کیا گیا. یہ حال ہے کہ جب آپ کو لیک آف انٹرسٹ ہوگا تو پھر آپ معاملات کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور ابھی تک صورتحال یہی ہے کہ ابھی وفاقی ذمہ داری ہے، این سی او سی اپنے فیصلے دے رہی ہے، وہ امپلیمنٹ کروانا مشکل ہو رہا ہے. ابھی تک کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ نظر نہیں آ رہی. یہ تو سمجھائیں کہ ایک معاملہ ہو کر گزر گیا، دوبارہ سے ویو آ گئی، ابھی تک کنسنسس ہی نہیں ڈیولپ ہو پا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے یہ تو سمجھائیں ذرا. دیکھیں، ایک پہلی بات تو میں آپ کے پروگرام کے تھرو پھر وہ کہتا ہوں عوام کو کہ سردیوں میں دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ یہ وبا جو ہے بڑھ رہی ہے کرونا کی. ٹھیک ہے، تو ابھی ہمارے پاس سردی صرف سٹارٹ ہوئی اور نمبرز آپ کے سامنے ہیں، دے انکریزنگ ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ویو. ٹھیک ہے، فرسٹ تھنگ. سیکنڈ، تو آپ جو کہہ رہے تھے ابھی ایس او پیز کی بات اور امپلیمنٹیشن کی بات، تو جب حکمران جماعت دا رولنگ پارٹی وہ خود اگر ریلیز نکالے گی، وہ خود جلسے نکالے گی، لوگ کہتے ہیں صرف پیپلز پارٹی یا جو ان کا نیا ایک مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب جو ہیں وہ تنظیم چلا رہے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ 2 دن پہلے گورنر ہاؤس کراچی میں سندھ کلچرل ڈے کا ایونٹ ہوا تھا. تو جب آپ کہیں گے کہ میں نماز پڑھوں گا تو آپ نے پھر سب کو پڑھانی ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ تو پڑھ لے لیکن میں نہیں پڑھوں گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ایک جو رولنگ پارٹی کہتی ہے کہ ہم اس کو ان کو اگر روڈوں پہ جلسے نہیں کرنے دیں گے یا ان کو ہم باہر یہ چیزیں پولیٹیکل ریلیز نہیں نکالنے دیں گے، تو بھائی آپ بھی تو اس پہ امپلیمنٹ کرو نا. آپ اس صوبے میں بات کچھ اور کر رہے ہو، ادھر بات کچھ اور کر رہے ہو. یو آر دا ہیڈ آف دس پروونس ایز ویل. تو یہ سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. اور میں خدایا آپ سب سے، آپ کے پروگرام سے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اٹس گیٹنگ ورس اینڈ ورس. ہاسپٹلس مت جائیں، آپ روز کی رپورٹس چیک کریں. بالکل ٹھیک ہے. فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات ہو رہی ہے جی، فگرز چیک کریں. اور پروگرام کے آغاز میں بھی ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ اس وقت یہ نہ دیکھیں کہ اعداد و شمار کیا بتا رہے ہیں، کس کا اس میں فائدہ ہے نقصان ہے. جیسا بھی باسط نے کہا کہ سچویشن بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے اور اس میں مزید خرابی پیش ہو اضافہ ہوگا اگر اس کے اوپر ابھی اس وقت کنٹرول نہ کیا گیا اور احتیاط نہ رکھی گئی. بہرحال ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک لے کر واپس آئیں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی، کچھ مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کچھ عوامی مسائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور شہر کراچی کے جو مسائل ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. مزید کچھ معاملات پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں پر مہمان موجود ہیں، عبدالباسط مونڈیا صاحب اور محمد جنید.
उनसे हम कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। जी जुनैद साहब, कुछ बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले टेक्सटाइल के हवाले से। जी तो टेक्सटाइल के जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन अब हो चुका है कि जी कैसे नंबर्स बढ़ सकते हैं। अच्छा, ऑर्डर्स के हवाले से ज़रा बताइएगा, क्योंकि चाइना और ये जो अभी जो ख़ास तौर पे रिसेंटली कोरोना की वजह से जी कुछ हमारे जो ऑर्डर्स हैं जी ये थोड़े से नंबर्स इंप्रूव हुए हैं। तो जी क्या इतनी स्ट्रेंथ है अभी हमारी, क्योंकि कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, जी तो क्या हम इस सारे केटर कर लेंगे, ये ज़रा बताइएगा। एक्चुअली टेक्सटाइल्स में अगर आप देखने के लिए जाएं तो ये सब क्लोथिंग्स जो है यूज़ करने की चीज़ें होती हैं, जहाँ बेड शीट्स ले लें, कपड़े ले लें, कुछ भी इस तरह की चीज़ें ले लें। तो जो इतना आपका जो ब्रेक आया 1 साल का कोविड का, तो इस हिसाब से जो है लोगों को ज़रूरत की चीज़ तो ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल और ठीक अगर है। आप नई चीज़ अगर मार्केट में आएंगी तो जाहिर सी बात है फैशन भी इंक्रीज़ होगा, सब कुछ इंक्रीज़ होगा, तो लोगों का इंटरेस्ट भी होता है, इस हिसाब से फिर वो एक्सपेंस भी करते हैं। लेकिन फिर भी प्रोडक्शन वालों को देखना चाहिए इतना इंक्रीज़ नहीं करें, रेट का फ़ायदा ना उठाएं, फिर भी थोड़ा सा कंसेशन दे के जो भी है एक प्रॉफिट मार्जिन का हिसाब किताब रख के फिर इनको इम्प्लीमेंट करके बांग्लादेश, चाइना और सब जो है एक्सपोर्ट्स में आ गए हैं, और सबकी टेक्सटाइल सेक्टर जो है काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत बड़ा हो गया वर्ल्ड वाइड, तो बिल्कुल इस ठीक है। हिसाब से कॉटन की प्राइस भी बहुत इंक्रीज़ हो गई हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ जी इश्यूज़ हैं, कैश फ्लोज़ के हमारे मसाइल थे, वो मेरे ख्याल में अब बेहतर हुए हैं। लेकिन जी ऑर्डर्स के हवाले से जैसे मैं देख रहा था, गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल थे, वो ये क्लेम कर रहे थे कि अब सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हमें मिले हैं। जी अब शायद उनको रीज़न तो नहीं पता जी आपको पता है जो लिख कर दिया होता है वो पढ़ना होता है, हाँ लेकिन ये एक रीज़न था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चाइनीज़ जी। मार्केट थी और वहाँ से ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन डिलीवर करना इसको सबसे बड़ा जो है ये एक चैलेंज है। जिम्मेदारी होती है यस। डिलीवर करना। यही सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है, और डिलीवर हो जाए तो इंशाल्लाह फिर आपकी जो है वो जी वैल्यू जीत है आपकी। बढ़ती है, फिर आप जी फर्दर जो है वो ऑर्डर्स बिल्कुल, प्रोवाइड कर आपको सकते हैं। ऑर्डर्स दैट आना इज़ वेरी चाहिए। इंपॉर्टेंट। यस। अच्छा जी, अब बस साहब आपसे कुछ अवामी इशूज़ के हवाले से बात कर रहे थे, कुछ चीज़ों की निशानदेही आपने की है। हमारे यहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अभी जैसे रोड एक्सीडेंट्स की बात हो रही थी, इसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा? आपने कहा अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक्शन लेंगी, लेकिन अथॉरिटीज़ भी मैं देखता हूँ कि एक टाइम पे बड़ी कोशिश करती हैं, लेकिन वो चीज़ फिर एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, क्योंकि सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है। अब सोसाइटी में अवेयरनेस कैसे आई? जैसे हमने देखा कि आपने कैंपेन चलाई थी ग्रीन कराची की, बड़े आपने पौधे वौधे लगाए, अभी उसका क्या स्टेटस है ये भी बता दीजिए, फिर हम इसको समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहले तो हमने एक्सीडेंट्स की फ़िलहाल बात की पहले। जी जी। तो बारिशें जब हुई थी तो आपने देखा होगा सड़कों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अभी भी ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ मेरे ख्याल से गाड़ियों का चलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो कराची के कुछ इलाके हैं जैसे सेंट्रल, गोरंगी और साइट इंडस्ट्रियल एरिया एक कराची का हब है, और शर्म आनी चाहिए हमें कि वो उस रोड पे आप गाड़ी नहीं चला सकते। बिल्कुल सही। तो पिछले 3-4 महीने से अक्सर बाइक वालों का, मैं जिना के मतलब कुछ हॉस्पिटल्स में मेरी एक वॉलंटरी एक सर्विस है, तो वहाँ बाइक वाले ज़्यादा अक्सर एक्सीडेंट में आते हैं। तो मैं इनको पूछता हूँ, कहते हैं यार एक खड्डा बना हुआ था या एक पंप था, उसमें हम स्पीड में आते हुए गिर बिल्कुल गए। सही। या ब्रिज पे आपने देखा होगा बीच में जो एक इनका सब डिवाइडर बना होता है, जी जी। वो खुल जाता है। तो मैं इस पे अप्रिशिएट करूँगा बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब को। उन्होंने काफ़ी मुझसे कोऑपरेट किया है। जब भी मैं उनको व्हाट्सअप करता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मैंने मलीर का जो ब्रिज है उसकी उनको वीडियो भेजी, उन्होंने फ़ौरन रिपेयर करवाया, ठीक है। सेंट्रल के अंदर हम बात करें, नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ अंडरपास के अंदर हम जाते हैं तो बीच में ऐसे जब आप देखते हैं अंडरपास से बाहर निकलते हैं तो एक छोटा पीस था, बहुत बड़ा खड्डा था। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जब हम इनको नोट करवाते हैं, मैं इनकी बात इसलिए पर्टिकुलर कर रहा हूँ कि फ़िलहाल 3-4 महीने से ही इज़ ऑन ग्राउंड। आप देखें कि काफ़ी इन्होंने रिपेयरिंग का काम शुरू किया है। 2 दिन पहले साइट एरिया में मुझे फ़ोन आया कि वहाँ पर भी रोड की डेवलपिंग वर्क शुरू हो गया, भले बहुत ताख़ीर के साथ हुआ, लेकिन एटलीस्ट चीज़ें बेहतर की तरफ आने लगी हैं। ठीक है। तो एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो नो डाउट चीज़ें बेहतर की तरफ आई हैं, लोग जाग गए हैं। हुक्मरान हमारे या जो हमारे कंसर्न ज़िम्मेदारान हैं उन्हें अब एहसास हो गया और काम शुरू हो गया। दूसरा सवाल आपने ग्रीन कराची का कहा यस। था। इस वक्त विंटर का सीज़न है, ठीक है। मेन हम लोग इसको विंटर में आपको पता है कि इतना एज सच कोई प्लांटेशन ड्राइव नहीं होती हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये है कि हमारा एक हमेशा से हमने लोगों को भी कहा गया है कि भाई पौधे लगाओ तो उनको बच्चों की तरह संभालो, राइट। ठीक है। तो हमने काफ़ी जगहों उसको कवर किया हुआ है जहाँ हमने मेंटेनेंस और जिम्मेदारी एडॉप्शन की उस पर ली हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ चीज़ें चल रही हैं, हम पौधे लगवा रहे हैं, हम लोगों को इसका एक वो प्रमोट भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मगर पौधे लगा लो जितने भी,
لیکن اگر اپنے آپ کو نہ سدھارو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں یہ دیکھا جاتا ہے خوبصورت پھول ہوتے ہیں, خوبصورت جھاڑ ہوتے ہیں, لیکن نیچے ہمارے ہاتھ سے پھینکا ہوا کچرا بھی پڑا. کچرا بھی ہوتا ہے. یو کین گو ٹو اینی پارکس, یو کین گو ٹو مین پبلک پلیسز, رائٹ. تو عوام کو بھی سدھرنا پڑے گا. ایون آن دا اسٹریٹس آپ کو سڑک کے اوپر گاڑیوں کے بیچ سے لوگ ہاتھ باہر نکال کے کچرا پھینکتے ہیں. مطلب وہ تو یہ ہے نا کہ بھائی یوں کھایا اور ایسے پھینک دیا. اون ہی نہیں کرتے سوسائٹی. میری گاڑی صاف رہے لیکن شہر صاف نہیں رہے. شہر صاف نہیں رہے. تو گرین کراچی والی جو ہماری ایک کیمپین تھی اس میں بھی میں عوام سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں بھی اویئر کرنا پڑے گا کہ گاڑی کے باہر ہاتھ نکال کر کچرا نہیں ایسی بات پھینکنا ہے سر. وہ ایکچولی ہمارے یہاں ایک تربیت میں یہ چیز کبھی سکھائی نہیں تھی نا, تو اب آپ کو نئی چیز مل رہی ہے. ہم بچے تھے سب سے چھوٹی چیز ہے یہ کہ آپ کمپیٹ کرتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں بڑی بڑی دنیا کی طاقتوں سے آپ ٹکرا جائیں گے. آپ اور میں اب اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھائیں گے انشاءاللہ. لیکن ہمیں شاید, میں اپنے ماں باپ کو تو نہیں کہوں گا, لیکن جو میجورٹی دیکھی جائے تو نہیں سکھایا تو یہ آج لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے نا کہ اس طرح مطلب عادتیں ان کی چل رہی ہیں. تو یہ ہے کہ ہم اس کو آج سے پروموٹ کرتے ہیں. بیسک ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. آپ کی ٹی وی سے آواز اٹھاتے ہیں پروموشن کا کہ بھائی اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ شہر کو صاف رکھو, اپنے آپ کو بعد میں رکھو لیکن پہلے شہر کو پہلے صاف رکھو. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یس. اب جنید صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اویئرنیس کے اوپر کام کرنے, بہت بیسک چیزیں ہیں ابھی شاید ہمارے علم میں نہیں ہے, اور بہت اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا ابھی یہ چیز ڈیولپ ہونے میں. اتنی جلدی یہ چیز ایکسیکیوٹ نہیں ہو پائے گی. کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے سوسائٹی کے اندر رول پلے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. ویری سوری. بچوں کو بھی میں دیکھتا ہوں, ہمارے دوست ہیں وہ انسٹیٹیوٹ کا اپنا, انہوں نے ہمیں بتایا کہ بچے آتے ہیں کوئی ایس او پیز کی جو ہے کوئی فالو نہیں کرتے. کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے, ابھی سارے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ماسک نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. کہتے ہیں ہم کہاں تک ان کو پابند کریں. کلاس روم میں تو ان کو پابند کر دیتے ہیں, وہ کیفیٹیریا میں جا کر بیٹھے ہوتے ہیں, تب تو کوئی وہ نہیں ہوتے ایس او پیز کو فالو کر رہے ہوتے. یہ یوتھ کا بھی تو ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے. ایکچولی یہ ٹیچرس کو اسٹرکٹنیس اور کنسرن ڈپارٹمنٹ نے کرنا چاہیے. جب یہی اسٹوڈنٹس جو ویکیشنس یا اپنے والدین کے ساتھ یا خود فرینڈس کے ساتھ جب باہر جاتے ہیں تو وہ ایک کچھ بھی کچرا جو ہے وہ لیٹر نہیں کرتے. کدھر بھی آپ دیکھ لیں, مالز میں دیکھ لیں, روڈ پہ دیکھ لیں. تو وہی چیز جب ان کو آپ تھوڑا سا اگر کسی کو آپ ایک دو دفعہ بولیں گے تو اس کو ذرا شرم آئے گی, تو وہ انسلٹ فیل کر کے پھر ضرور اس کو فالو کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کرنا پڑے گا کہ رک کر بتانا پڑے گا کہ آپ نے ادھر جو ہے ایسے اسلام آباد میں اور کراچی میں جو ماسک لگانے پر چارجنگ لگائی تھی انہوں نے, تو اس سے دیکھیں امپروومنٹ ہوئی تھی نا. کچھ لے رہے تھے. وہ تو میں باسط سے ابھی اس بارے میں پوچھوں گا نا. باسط صاحب یہ تو بتائیں ذرا, 100 روپے جرمانہ 10 روپے دے کر اب معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے, تو جہاں پر ایسے کام ہو رہا ہو کیسے پھر آپ ٹھیک کریں گے اپنی سوسائٹی کا؟ یہ مزاج بھی تو بن گیا ہے نا. یہ ایک انہوں نے جو بات کی اسلام آباد کی, تو وہاں کا ایک ماحول ہی الگ ہے. وہ لگتا ہی نہیں پاکستان کا حصہ ہے. لاہور کو بھی آپ اسلام آباد کی ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر یہ چیزیں ہو نہیں سکتی, یہ امپلیمنٹیشن ہو نہیں سکتی. یہ اناؤنسمنٹ ہے, یہ صرف باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ فائن لگا رہے ہیں, وہ فائن لگا رہے ہیں. بلکہ ود ڈیو رسپیکٹ اگر کوئی وائلیشن کرنی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اچھا, میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ ہفتے کی رات ہی آپ ہی گھومتے ہیں, عوام جتنی سن رہی ہے, ضروری تو نہیں کہ سب کلفٹن ڈیفینس کے بیٹھے ہیں ٹی وی کھول کے. گلشن کے بھی ہیں, ناظم آباد کے بھی, سینٹرل ملیر, سب جگہ کے. ان سے پوچھ لیں کہ بھائی کراچی میں ایک ڈیول پالیسی چل رہی ہے, اس اینڈ پہ جاؤ تو کرائی رات کو 12 بجے ملے گی, ادھر آؤ تو بدر کمرشل یا آپ کا مین بورڈ بیسن جو ہے 10 بجے بند ہو جائے گا. ایسے یہاں کرفیو ہے, یہاں کرونا ہے, وہاں کرونا نہیں ہے. کرونا نہیں ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. یہ تو اگر آپ دو فائنس کی بات کرتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ کراچی میں تو ہار گیا, ٹھیک ہے. لیکن میرا فرض ہے اخلاقی, ٹھیک ہے, کہ میں اپنے شہر کے لیے کام کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. آئی ہیو ٹو کنٹینیو مائی ورک, یو نو, آئی کانٹ گیو اپ. تو میں اگر 100, میری ہمیشہ سے لوگوں کو بھی ایک مشورہ ہے, یار دیکھو تم نے اگر 2 لوگوں کو بھی جان بچا لی نا, یا تم نے 2 لوگوں کو بھی نصیحت دے کے سیدھے راستے پہ چلا لیا, تو یو آر ایٹ اے وننگ سچویشن, رائٹ. ٹھیک ہے. تو باقی رہی بات ان کی, تو یہ 10 روپے 100 روپے والی بات, میں تو آپ کے ساتھ ہوں. میں کبھی نہیں یہ باتیں کرتا تھا, لیکن اب میں مجبوراً کرتا ہوں, مجبوراً کرنی پڑے, کیونکہ ایک چیز ہے نا کہ میں کتنا ڈینائی کروں. جو بالکل بیٹھے ہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں. بالکل. I mean جو آفسوں میں بیٹھے ہیں, جو امپلیمنٹیشن کروا سکتے ہیں, جو قانون بناتے ہیں, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے میں کوئی الگ بات تو نہیں کر رہا. تو اٹس اے فیکٹ. اچھا, یہ تو میں بھی ان سے اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا ہے, تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ آپ کا کام ہے کہ جو لاز بنائے جاتے ہیں آپ کو ان کو امپلیمنٹ کروانا ہے اور فورسفلی کروانا ہے. لیکن اگر معاملات اس طرح سیٹل ہوتے رہیں گے تب تو آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ نہیں کیا, اور جب آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا تو پھر سوسائٹی میں اس کا آپ کو افیکٹ نظر نہیں آئے گا. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. کیا سمجھتے ہیں جنید صاحب, کیسے معاملہ حل ہوگا؟ جو ویسٹ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں تو خود بخود چیزیں سسٹمیٹک ہوتی ہیں, وہاں کیا ہوتا ہے, یہی لوگ جاتے ہیں خود بخود
سگنلس کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں اور زیبرا کراسنگ کو بھی جو ہے ان کو فالو کرنا آ جاتا ہے, سب کچھ سیکھ بس جاتے کا ہیں. حل سے اسٹرکٹنیس ہی آ اگر دیکھیں تو تھوڑی سی اسٹرکٹنیس اور سیکورٹی صحیح ہو جائے گی تو سب امپلیمنٹ صحیح ہو جائے خود گا, بخود ٹھیک لوگوں ہونا کا شروع ہو اویئرنیس آنا شروع ہو جائے گی, سب لوگ فائدہ سمجھیں گے اس چیز کو اپنا لیکن ایڈوانٹیج ایک ہوگا. چیز باسط یہ بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا نا سوسائٹی میں, کہنے دیجیے بڑی سخت بات ہے لیکن اب لوگ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے, جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا نا اس ملک کو وہ پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچایا. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ جتنے بھی آپ کے کرپشن کے اسکینڈلز آئے, جتنے بھی آپ کو سسٹم کے اندر بگاڑ پیدا ہوا نا, وہ انہی کی وجہ سے جو سو کالڈ رہے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں. دوسری طرف یہ کہ جو بھی آپ نے گندگی اور کچرے کی بات کی ہے نا, اس میں آپ میجورٹی جا کر دیکھیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں. جیسے ہم اپنے گھر میں اگر کسی کو کہتے ہیں کہ جا کر اپنے کام والے کو کہ کچرا پھینک دے, وہ جا کر کہاں پھینکے گا, ہم نے اس سے پوچھنا نہیں ہوگا. ہمارے گیٹ کے سامنے. تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے نا, تو ہم تو خود کو کلیم کرتے ہیں نا, تو یہ سب کچھ ہم ہی تو کر رہے ہیں اور کون کر رہا ہے. آپ کے سوال پہ میں نا جو آپ نے ان سے پوچھا, آپ پھر سے آتا ہوں کہ آپ نے کہا جب ہم ویسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں ہم لا امپلیمنٹ کرتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دا ریزن از بہت اچھا سا اس کا ایک جواب ہے, ایک ہی جواب ہے, اس کا دوسرا نہیں ہے, کہ وہاں پر فائنس ایک لارج نمبر میں, ٹھیک ہے. دبئی ہو گیا, یو کے ہو گیا. اب یہاں آپ نے ایک مثال ہے کہ سیٹ بیلٹ نہیں پہنا 500 کا چلان, موبائل فون استعمال نہیں کیا 500 کا چلان. میجورٹی جو کلاس یا میجورٹی لوگ روڈ پہ ہوتے ہیں وہ 500 روپے ان کے لیے 5000 کے برابر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ آپ 100 روپے کا کرتے نا, ہر دوسرا بندہ یوز کر رہا تھا. جو لوگ اس میں میجورٹی بند جنہوں نے خوف پیدا ہوا ہے 500 کی وجہ سے ہوا, آپ پاس کو 5000 کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب میں آپ سے شرط لگاتا ہوں, گھر کے باہر کچرے کا جو مسئلہ ہے آپ 5000 کر دیں کہ اس بندے کے گھر کے آگے کچرا پڑا ہوگا, 5000 کا فائن ہے, آپ کا مسئلے کا حل آ جائے گا. آپ ڈی ایچ اے میں گھومتے ہیں نا, آپ دیکھیں کسی گھر کے باہر کبھی آپ کو ٹری کٹنگ نظر آئے گی؟ آپ کسی بھی علاقے میں چلیں, لوگ درخت کے اتنے سارے اور پورے پودے کاٹ کے گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں. میرے گھر دعوت ہوگی, آپ ڈی ایچ اے میں کر کے دکھائیں. اگر آپ کے گھر میں کنسٹرکشن بھی چل رہی ہے نا, ایون دو یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ہیو اینی کائنڈ آف مٹیریل آؤٹ سائڈ یور ہاؤس ان ڈی ایچ اے, لیکن کراچی کے دوسرے علاقے میں ان کو پتہ ہی نہیں, سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب پھینکنے والے اتھارٹی سب جگہ موجود ہیں لیکن اتنی افیکٹو نہیں ہے, لیکن کام سب جگہ ایک برابر تو ہو رہا ہے. کہنے کا یہ کہ فائن آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, آپ نے تنبیہ کرنی ہے, آپ نے لوگوں کو ایک راہ پہ, دیکھو ایک ہمارے یہاں عادت سی بنی ہوئی نا, تو اب جب کسی کو اگر آپ کو اس کی عادت چھڑوانی ہے تو ریہیب میں بھیجنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ریہیب میں تو بھیج نہیں سکتے ہیں, آپ نے ان کو وہ فائن لگانا ہے. جب ان کو فائن لگائیں گے ان کو تکلیف ہوگی, جب خون نکلے گا تو بندہ سیکھے گا. تو دس از دا اونلی وے واٹ وی ہیو از دا سولوشن از ٹو impose fine. ٹھیک ہے. اینڈ اٹ شوڈ بی پرماننٹلی, ناٹ جسٹ فار اناؤنسمنٹ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آج کوئی آیا نیا, اس نے ایک بریکنگ نیوز ریلیز اور نیا بندہ آئے گا تو پالیسی چینج ہو جائے گی. نہیں, پالیسی شفٹ بڑی پالیسی تو جلدی چلو آتا ہے, بیچاری پالیسی وہیں رہ جاتی ہے, سسٹین کرتی ہے لیکن وہ پالیسی جو ہے نا ہماری بیچاری جو ہے وہیں رہ جاتی ہے, اس کو کوئی فلڈ لفٹ ہی نہیں کراتا, وہ اسے اناؤنسمنٹ تک کی ہوتی ہے, پھر وہ دوسرے کام میں لگ جاتا ہے, دوسرے دن وہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی جیسے لائسنس کے حوالے سے ابھی کچھ دن پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ بھائی ضروری ہے گاڑیوں کو روکا جائے گا, چیک کیا جائے گا, لیکن ویری نیکسٹ ڈے پھر اس کے اوپر خود ہی آرڈر آ جاتا ہے. ابھی تک بارکوڈ سسٹم ہی نہیں آیا لائسنس. ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں نا, آپ تقریباً دیکھ لیں لوگ جس ابھی ہمارا لائسنس نکال کے آتے ہیں اس میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے یار. مطلب ہم یہ چیزیں تو مطلب اپنے پہنچ نہیں سکیں یار, ہم یہاں تک تو پہنچے. ابھی میں نے سنا کہ کل پرسوں آیا کہ ایک نئی ڈرائیونگ لائسنس برانچز کا مطلب وہ لوگ پلان کر لیں یا سوچ لیں. تو ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے میجورٹی جو ڈرائیورز ہیں ان کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے. اس میں سب سے زیادہ آپ کے ٹرانسپورٹ ہے, ٹرک, بسز, رکشا. آپ مجھے بتا دیں کس کے پاس, آپ روکیں چلیں میرے ساتھ روڈ پہ, ہم تو کھڑے ہوئے ہیں نا, ہم صرف باتیں نہیں کرتے ان کی طرح, ہم روڈ پہ کھڑے, ہم نے 100 روپے نہیں لیے, ہم کھڑے ہوئے روڈ پہ, میجورٹی کا لائسنس نہیں ہوتا. بالکل. تو اس کا کیا حال ہے؟ مطلب آپ برانچز کھول رہے ہو, یہ تو دیکھو پہلے کہ عوام کو اتنا تو پابند کر کے دکھاؤ کہ لائسنس ہے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اکثر ہم لوگ جب کیمپینس کرتے تھے تو لوگ ایک لائسنس دکھا دیتے تھے, وہ کاغذ ہی 40 دن کا ملتا ہے آپ کو ڈرائیونگ لائسنس, اس کی عمر دیکھو تو 27-28 سال, اس جیب میں پرچہ فوٹو کاپی کر کے رکھا ہوا. تو یہ آپ نا مطلب ہم لوگ کا مسئلہ, پھر سے میں آتا ہوں, وی گو مور فار دا اناؤنسمنٹ انسٹیڈ آف میکنگ پریویس تھنگس گو اسموتھلی, اور اس کو ہم پریکٹیکل کم کرتے ہیں مگر ہم نہیں اناؤنسمنٹ زیادہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اناؤنسمنٹ در اناؤنسمنٹ ہمارے یہاں ہوتی ہے, اور یہی صرف ہماری ایفرٹ ہوتی ہے کہ خبروں کے اندر یہ چیز آ جائے اور ہماری پرفارمنس جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو جائے, لیکن چیزیں ایسے سسٹمیٹک نہیں ہوتی جیسے ابھی باسط نے تذکرہ کیا. جی جنید صاحب, اب یہ بتائیے کیا ہوپ نظر آتی ہے کہ ینگسٹر سے میں خاص طور پہ پوچھتا ہوں, کافی زیادہ آپٹمسٹک ہیں,
گورنمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہم جانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہیں, بہت مشکل ہیں. اور رے آف ہوپ جو ہے نا وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے, اس کے اوپر اس سے امید رکھنی چاہیے. لیکن اب یہاں صورتحال اکثر مختلف ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ذرا بتائیے, آپ کو کوئی ہوپ نظر آتی ہے, نہیں آتی, کیا سمجھتے ہیں؟ ہوپ ایکچولی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی نیکسٹ کمنگ ایئر میں انشاءاللہ. اچھا, آپ سمجھتے ہیں چیزیں کرونا کی وجہ سے زیادہ لاسز ہو گئے ہیں کچھ؟ ایگزیکٹلی, لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں, اور جس کے گھر میں جو ڈیتھس ہو گئی ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا ان کا لاس ہوا ہے, کیا لاس ہوا ہے, وہ ہم نہیں محسوس کر سکتے, لیکن پھر بھی ایک انسانیت کے طور پر محسوس کر سکتے ہیں. جب لوگ ان سب چیز ٹینشن سے نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے ڈیلی لائف شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل آپ نے ٹھیک اب آپ دیکھیں نا ایک ساتھ سے اسکولز بھی بند رہی ہیں, تو ٹیکسٹائل میں کتنا لاس ہوا, یونیفارمز نہیں بنے, ابھی اس ونٹرز میں جو ہے جیکٹس نہیں بنے, تو بہت زیادہ لاس ہوا ہے نا. تو انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا نیکسٹ ایئر آپ کے خیال میں, ہوپ فلی جب اس کی ویکسینیشن جب زیادہ فلوٹ کر جائے گی, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آ جائے گی, تو اس کے بعد چیزیں سسٹمیٹک ہونا شروع ہو جائیں گی. جی بس اب یہ کرونا کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوئے, اور ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے چیزیں نارملائز ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اب, لیکن یہ پھر آپ کو اپنی پرائیورٹیز سیٹ کرنی پڑیں گی, جو کہ ابھی تک نظر نہیں آتا کسی بھی شعبے میں. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اب تک تو صرف کرپشن کی بات ہو رہی ہے, لیکن لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کیا اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا, کیا واقعی یہ ساری ایفرٹس فروٹفل ہوں گی کبھی. لوگوں کو پکڑ کے بند کر دینا کیسز کے اندر اور پروسیڈنگ چلتی رہنا, ٹی وی کے اوپر سارا دن شور کرتے رہنا, نتیجہ اس سے کچھ نکل سکتا ہے, یہ ذرا سمجھائیے لاسٹلی. میں نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ابھی میں ہوں تو وہ میری عمر کے تھے یا میرے پردادا میری عمر کے ہوں گے نا, وہ کہتے ہیں ہم تو اس وقت سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ فلاں آدمی پکڑا جاتا ہے کرپشن میں, فلاں آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. بولا اٹس پیورلی اب پالیٹکس, تو یہ آپ جو دیکھتے ہیں نا یہ ہمارے ملک کی ایک سیاست کا حصہ ہے. یہ پکڑ دکڑ جو ہے نا, مطلب ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے جب کوئی حکومت میں آتا ہے پچھلے والے کی ٹانگ کھینچتا ہے, پھر وہ جاتا ہے, پھر اس کی یہ ایک روایت ہے. اور میں تو پتہ نہیں, کبھی کبھی مجھے فکر مند ہوتی ہے کہ ہمارے خان صاحب کا ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ میں اچھا ان کا مجھے ایک سیاست میں ان کے مجھے بڑا پسند ہے, ان کا ایک کیریکٹر ہے, تو مجھے تو ان کی بھی فکر ہوتی ہے کہ اب سے ان کے لوگوں کا یہ ہوا تو کل میں نہیں دیکھ پاؤں گا کہ اگر خان صاحب کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے, چلے بس تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جنید آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے, آپ سے گفتگو ہوئی, کچھ ینگسٹرس کے حوالے سے بات ہوئی, یوتھ کے مسائل کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا, اور بس صاحب سے بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے سوسائٹی کے جو خاص طور پہ پرابلمز ہیں. بس جیسے جو ہمارے دوست ہیں موجود ہوتے ہیں گراؤنڈ میں, دیکھتے ہیں جا کے فیلڈ میں کہ کیا مشکلات لوگوں کو ہیں, ان کو حل کرنے کی اپنے تئیں کوشش بھی کرتے ہیں, خاص طور پہ جیسے روڈ ایکسیڈنٹس کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب باسط کو ہم انوائٹ کریں گے تو اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی کہ اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے, ایشو کو, خاص طور پہ جو روڈ ایکسیڈنٹس ہیں اس کو. اس کے علاوہ اور سوسائٹی کے جو بہت سارے مسائل ہیں اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, ایک شہری کی کیا سوشل رسپانسبلٹی ہے, یہ سمجھنا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے. باسط اور ان جیسے بہت سارے ینگسٹر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, یہ کیوں جا کر کام کر رہے ہیں, اپنی جو انہوں نے لائف میں سے کیوں اتنا وقت نکال کر جا کر مسائل کو سمجھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں ان کو حل کرنے کی, کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ہر شخص کی ذمہ داری نہیں کہ اپنا تھوڑا تھوڑا پارٹ پلے کرے تاکہ سوسائٹی جو وہ بہتری کی طرف جا سکے؟ بہرحال سوچنے کی ضرورت ہے, وقت نکالیں, آج کل وقت ویسے بھی بہت زیادہ ہے, تو فارغ وقت میں بیٹھ کر ذرا سوچیں کہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اپنے حصے سے کتنی کوشش کر سکتے ہیں. ان کے اوپر اگر رائے کریں گے, اگر ان کی طرف دیکھیں گے یا ان سے امید لگا کے رکھیں گے تو پھر صورتحال بہتر نہیں ہو پائے گی. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا, کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ کے بعد.